वोट का इस्तेमाल, ये असल में एटम बम से ज्यादा तुम्हारे हाथ में पावरफुल ताकत है। लेकिन आपका सवाल यही हो सकता है कि यहां तो लोग वोट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फार्म 45 कुछ होता है और फार्म 47 कुछ होता है। मैं नहीं समझता हूं कि दुश्मन का एटम बम हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है या अपने मुल्क की नाअहल क़ियादत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जरूर यह बात करना चाहता हूं कि एटम बम अगर इस्तेमाल भी खुदा ना करे कोई कर भी ले, तो जापान की तरह हम 5-10 सालों में हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन नाअहल क़ियादतों ने आपके मुस्तकबिल को भी तारीख बनाया, आपके आइंदा नस्लों को भी मफरूज बनाया। इसलिए एटम बम से ज्यादा नाअहल क़ियादत आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। अब आपका काम है इस क़ियादत से किस तरह निजात पाते हैं। 2.8 करोड़ हमारे बच्चे तालीमी इदारों से बाहर क्यों हैं? फिर 5,000 अरब यहां सालाना करप्शन क्यों होती है? फिर पाकिस्तान शायद दुनिया की वो जगह है जहां इस वक्त जिस शहर में हम मौजूद है, लाहौर, दुनिया के खराब तरीन एनवायरमेंट, माहौलियात, तबाहकुन, बर्बादकुन, सांस लेना जहां मुश्किल है। आखिर क्यों? इसलिए हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं, हमारे हॉस्पिटल्स में क्वालिटी का इलाज नहीं, हमारे नौजवान बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। रोज बरोज हमारे यहां बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। अब अगला सवाल आप लोगों का यही हो सकता है कि हमारी इस तबाही और बर्बादी का जो बुनियादी जिम्मेदार है वो कौन है? गरीब आदमी मेहनत करता है, गरीब किसान मेहनत करता है, गरीब तालिब इल्म मेहनत करता है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तानी कौम जैसा मेहनत करने वाली कौम दुनिया में नहीं है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अगर यहां गुर्बत और जहालत के साए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं बहुत एहतियात के साथ बात करना चाहूंगा कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का वो तबका है जो 1947 से लेकर आज तक मुख्तलिफ नामों के साथ हमारे ऊपर मुसल्लत है। अगर मैं सियासत की बात करूं, ज़ाहिर है सियासत और रियासत दोनों लाजिम और मलजूम चीजें हैं। यह फजूल बहस है कि रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया जाए। अगर किसी कौम की सियासत ठीक नहीं है, उस कौम की रियासत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। इंडिया पर उस वक्त अंग्रेज ने कब्जा किया जब यहां सियासत नाकाम हो गई। अफगानिस्तान पर उस वक्त रूस ने कब्जा किया जब उनकी सियासत खत्म हो गई। और आज भी पाकिस्तान की सियासत क्या है? लोटों का मजमुआ, बूटों का मजमुआ और नोटों का मजमुआ। यही नोटों की सियासत है, बूटों की सियासत है और नोटों की सियासत है। तो मैं नई नस्ल से अपील करता हूं कि अगर आपने लोटों और बूटों और नोटों की सियासत से अपनी कौम को आजादी नहीं दिला दी, तो इस क़ियादत की मौजूदगी में पाकिस्तान 100 सालों में भी तरक्की नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, सवाल तो यही है कि वागा की उस तरफ फी एकड़ पैदावार 150 मन फी एकड़ और वागा की इस तरफ फी एकड़ पैदावार सिर्फ 40 मन फी एकड़। आखिर क्यों? एक आसमान, एक ही तरह का एनवायरमेंट, मिसमैनेजमेंट और क़ियादत की नाअहली की वजह से। मैं नहीं समझता हूं कि दुश्मन का एटम बम हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है या अपने मुल्क की नाअहल क़ियादत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जरूर यह बात करना चाहता हूं कि एटम बम अगर इस्तेमाल भी खुदा ना करे कोई कर भी ले, तो जापान की तरह हम 5-10 सालों में हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। लेकिन नाअहल क़ियादतों ने आपके मुस्तकबिल को भी तारीख बनाया, आपके आइंदा नस्लों को भी मफरूज बनाया। इसलिए एटम बम से ज्यादा नाअहल क़ियादत आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। अब आपका काम है इस क़ियादत से किस तरह निजात पाते हैं। लेकिन मैं तो इकबाल का वही शेर कहूंगा कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम
دنیا کی امامت کا، تو کیا آپ امامت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ قیادت کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سامنے آنے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے منافقت یہی ہے کہ آدمی تماشائی بن جائے۔ میں ایران گیا تھا، وہاں ایک بہن ہماری پروٹوکول آفیسر تھی، ان دن وہاں الیکشن ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بہن آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ احمدی نژاد اس وقت صدارتی کینڈیڈیٹ تھا۔ اس نے کہا کہ سراج بھائی پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالنا، لیکن پھر آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ دیا کہ ووٹ دو آدمی استعمال نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ وہ جاہل ہو یا یہ کہ وہ منافق ہو۔ جاہل کو اپنے ووٹ کی اہمیت معلوم نہیں ہوتا ہے، اور منافق نہیں چاہتا ہے کہ ایران ترقی کرے، اس لیے اب میں نے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اب ووٹ کا استعمال یہ اصل میں ایٹم بم سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں پاورفل طاقت ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں تو لوگ ووٹ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن فارم 45 کچھ ہوتا ہے اور فارم 47 کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اختصار سے بات کروں گا کہ یہ فارم 45 والی حکومت ہے یا فارم 47 والی حکومت ہے، جو نام بھی آپ دے دیں یہ جعلی حکومت ہے، یہ مصنوعی حکومت ہے، اور یہ کھیل آج سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھی وہ بھی اسی طرح بنتی چلی آ رہی ہے، لیکن شاید آپ کی عمر کم اور ہمیں زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ 47 سے لے کر آج تک یہی کھیل جاری ہے۔ تو سب سے پہلے نئی نسل سے جو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنی سیاست کو آزاد کرے، اپنی جمہوریت کو مضبوط کرے، لوگوں کا اقتدار قائم کرے کہ جس کو ووٹ ملے وہی اقتدار میں آ جائے، جس کو ووٹ نہ ملے ان کو اقتدار میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 2018 کے الیکشن سے قبل مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ الیکشن میں خرچ زیادہ نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میرے لیے دو راستے تھے کہ یا بائی کاٹ کروں یا الیکشن میں حصہ لوں۔ بائی کاٹ کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا، اور الیکشن میں حصہ لینے کی صورت میں بھی مجھے نقصان ہونا تھا، لیکن میں نے یہ نقصان کم گوارا کیا اور الیکشن میں حصہ لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی دنیا میں ہم ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں۔ وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ورلڈ بینک کے قبضے میں، نصاب تعلیم ان کے قبضے میں، میڈیا ان کے قبضے میں، عالمی تجارت ان کے قبضے میں، تقریباً ساری دنیا کو انہوں نے اپنی مٹھی میں لیا ہے۔ اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایک علامت کی طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ پارلیمنٹ میں مائیکل گو ان کا ایک سینئر منسٹر نے تقریر کی ہے، اس کا ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہے، مائیکل گو نے، برطانوی منسٹر ہے، کہ ہم نے دنیا میں دو شخصیات کو اور ان کے فالوور کو سپیس نہیں دینا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت کا نام اس نے حسن البنا لیا، جس کو 1949 میں قاہرہ میں شہید کیا گیا، اور دوسری شخصیت کا نام سید ابو العلا مودودی لیا، جو آپ کی اس پاکستان کا اور اس شہر لاہور کا رہنے والا ہے۔ اب اس پر ریسرچ کرے کہ ان دونوں شخصیات سے جو اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتے ہیں، برطانیہ کو کیا خطرہ ہے، امریکہ کو کیا خطرہ ہے، فرانس کو کیا خطرہ ہے، جرمنی کو کیا خطرہ ہے۔ ابو العلا مودودی تو نہ آرمی چیف رہے ہیں، ابو العلا مودودی تو نہ وزیر اعظم رہے ہیں، نہ صدر پاکستان رہے ہیں۔ آخر ان دونوں شخصیات سے ان کو کیا خطرہ ہے؟ ابو العلا مودودی نے وہ نسل تیار کی ہے جس کا تذکرہ میرے بھائی نے کیا ہے، ہمدردی کرنے والا، محبت کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، اخلاق اور کردار اور دیانت میں سب سے بہتر نظر آنے والا۔ لیکن ابو العلا مودودی نے اسلام کو بحیثیت نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس نے مغربی نظام کو چیلنج کیا ہے، اس نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا ہے، اس نے دلیل کی بنیاد پر ثابت کیا ہے
کہ موجودہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے استعمار کے ساتھ کوئی نظام نہیں ہے، اگر عدل اور انصاف کا کوئی نظام ہے تو اللہ کا دین ہے اسلام کی صورت میں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اپنے طلبہ اور طالبات سے کہ مائیکل گوہ کہ اس چیلنج کے بعد آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے سید مودودی کو، دینیات پڑھے، خطبات پڑھے، سلامتی کا راستہ پڑھے، تفہیم القرآن پڑھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی کا جو قبر ہے وہ اشرا میں ہے اور اس سے ایک ایٹمی پاور برطانیہ، معاشی پاور برطانیہ کو اتنی تکلیف کیوں ہے کہ مائیکل گوہ نے اعلان کیا کہ ہم ان کو کسی لحاظ سے سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج اگر جماعت اسلامی پاکستان یہاں آپ کو اسمبلیوں میں نظر نہیں آیا، اس کی بنیادی وجہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے آپ کی اس نظام سے، آپ کی اس قرآن سے، آپ کے تصور انقلاب سے، آپ کی اسلامی نظام معیشت سے، آپ کی اسلامی نظامی سیاست سے، آپ کی اسلامی نظام تعلیم سے، اس لیے کہ آپ نے دنیا پر 1000 سال حکومت کی ہے، آپ نے مدینہ منورہ میں 30 سال خلافت راشدہ کے نظام کو چلایا ہے، آپ نے دنیا کو عدل اور انصاف کی روشنیوں سے نوازا ہے، لہذا استعمار نہیں چاہتا ہے کہ دوبارہ وہ امت برسر اقتدار آ جائے، کہیں بھی نہ آ جائے۔ اس لیے آج ہم اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے غزہ یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات بھی نظر آ رہے ہیں،